دوستو عثمان سے محمد ششم تک 600 سالوں میں عثمانی سلطنت کے 36 سلاطین گزرے۔ عثمان اور ان کے بیٹے اور ہان نے بورسا اور پھر اردنا تک قبضہ کیا اور اردنا کو دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے بعد آنے والے مراد تھے جنہوں کے دور میں بلقان کا بڑا حصہ حاصل کر لیا گیا۔ انہوں نے پہلی بار سلطان کا لقب استعمال کیا۔ کوسوو کی جنگ کے دوران ایک سرب نے خیمے میں آ کر انہیں قتل کر دیا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، جس کی یہ دوسری قسط ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ چوتھے سلطان بایزید یلدرم تھے، جنہیں بعد میں یلدرم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے 10 برس میں سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اب سلطنت کا مشرقی حصہ ایشیا میں اناطولیہ تھا اور مغربی حصہ یورپ میں رومیلیا تھا۔ اس کے درمیان میں قسطنطنیہ جو ان کے پاس نہیں تھا۔ عثمانی سلطان کو سب سے بڑا خطرہ امیر تیمور سے تھا۔ تیمور کی سلطنت ہند سے ترکی تک اور سعودی عرب سے روس تک پھیلی تھی۔ تیموری اور عثمانی افواج کی جنگ انقرہ کے قریب ہوئی۔ یہ انتہائی خونی جنگ تھی، جس میں ایک روز میں ہونے والی اموات شاید 20ویں صدی سے پہلے کی کسی بھی جنگ میں سب سے زیادہ تھی۔ بایزید یلدرم نے اپنی سلطنت کے پورے وسائل اس جنگ میں جھونک دیے تھے، لیکن امیر تیمور کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 28 جولائی 1402 کے اس گرم دن عثمانی افواج تتر بتر ہو چکی تھی۔ امیر تیمور کی افواج نے بھی بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ بایزید اپنی زوجہ کے ہمراہ گرفتار ہو گئے۔ کارامان، گرمیان، ایدن اور اس طرح کے دوسرے قبائل کے علاقے عثمانیوں نے لے لیے تھے۔ امیر تیمور نے یہ ان کو لوٹا دیے۔ اناطولیہ میں 1 سال تک لوٹ مار چلتی رہی۔ بایزید قید کے دوران ہی 1403 میں انتقال کر گئے۔ اس سے اگلے 20 سال تک عثمانی خانہ جنگی کا شکار رہے۔ عثمانی سلطنت اپنے شروع ہونے کے 100 سال بعد ہی ختم ہوتے ہوتے بچی۔ بایزید یلدرم کے بیٹوں کے درمیان سلطنت پر قبضے کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ شہزادہ موسیٰ اور مصطفیٰ کو امیر تیمور کی پشت پناہی حاصل تھی۔ سلطان محمد اور عیسیٰ کو اپنے اپنے اتحادی مل گئے۔ شہزادہ یوسف نے مسیحیت قبول کر لی اور نام ڈیمبرس رکھا اور بازنطینیوں کی مدد حاصل کی۔ اس خانہ جنگی میں فتح شہزادہ محمد کے ہاتھ میں آئی اور اقتدار ان کے بیٹے مراد کو منتقل ہو گیا۔ محمد دوئم 1451 میں سلطان بنے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ بڑی فوج اور بھاری توپ خانے کے آگے یہ شہر دفاع کرنے میں ناکام رہا۔ مسلمان افواج اس سے پہلے 13 بار اس شہر پر حملہ آور ہو چکی تھیں، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ 7ویں صدی میں عربوں سے لے کر محمد دوم کے پردادا بایزید یلدرم، جنہوں نے 8 سال اس شہر کا محاصرہ رکھا تھا، اس شہر پر قبضہ نہ کر سکے۔ عثمانیوں نے اس کی یادگاریں برقرار رکھیں۔ حاجیہ صوفیہ کی یادگار آج بھی قائم ہے۔ اس کو مسجد میں بدل دیا گیا۔ بازنطینی بادشاہ قسطنطین کے نام پر اس شہر کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا۔ یونانی اس شہر کو یونانی زبان میں شہر ہی کہتے تھے اور یہاں آنے جانے کو سٹنوبلی کہا جاتا تھا، اور اس وجہ سے 1922 میں اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا۔ اس شہر پر قبضے کے بعد عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت یہی رہا۔ یہاں تعمیر کردہ نیا محل 19ویں صدی تک سلطان کا گھر رہا۔ محمد نے سربیا پر 5 سال کی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا۔ یورپ میں آرتھوڈوکس کرسچنز اور کیتھولک کرسچنز کی لڑائی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فن محمد کے پاس اچھے طریقے سے تھا۔ عثمانی یہ گر یورپ میں اگلی صدیوں میں استعمال کرتے رہے۔ مشرق کی طرف سے انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ مشکل اوزن حسن تھے۔ اوزن 1467 میں آذربائیجان، فارس، کرمان اور مشرقی اناطولیہ تک قبضہ کر چکے تھے۔ تیموری سلطنت کے وارث تھے۔ مقامات مقدسہ پر قبضہ حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ 1472 میں عثمانی سلطنت پر قبضہ حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ابتدا میں عثمانیوں کے خلاف فتوحات کے بعد بغداد کے اوزن کے خلاف قاہرہ کے مملوک اور سلطنت عثمانیہ یعنی قسطنطنیہ
قسطنطنیہ کے عثمانیوں کا اتحاد ہو گیا، جس نے اوزن کے پیش قدمی کو روک دیا۔ اوزن آج کے وسطی ایشیا میں ماضی کے عظیم مسلمان ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے مجسمے آج اشک آباد اور آذربائیجان میں نصب ہیں۔ اوزن کی پیش قدمی روک کر اناطولیہ کا تمام رقبہ عثمانیوں نے مقامی شہزادوں سے حاصل کر لیا۔ محمد دوئم نے سلطنت کی طرف توسیع کی اور کریمیا تک جا پہنچے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان کے تجارتی راستے اب ان کے پاس تھے۔ ان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر وینس رہا۔ عثمانیوں اور وینس کے وقتاً فوقتاً کھٹ پٹ چلتی رہی، لیکن وینس اور استنبول کا یہ تجارتی نیٹ ورک تھا جس نے دونوں کو نہ صرف امیر کیا بلکہ یورپی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ کلاسیکل یونانی اور رومیوں کے کام جو مسلمان اسکالرز نے ترجمہ کیے تھے اور نیا کام کیا تھا، وہ اس نیٹ ورک سے واپس اٹلی پہنچے۔ انتظامی لحاظ سے سلطان کے پاس وسیع اختیارات تھے۔ سلطان کے وزیر اور بیوروکریٹ امور چلاتے تھے۔ شاہی فوج جانثار کہلاتی تھی اور ان کا حکومت پر اثر زیادہ ہوتا تھا۔ کون سلطان بنے گا اور کون نہیں، اس انتخاب میں ان کا اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ جانثاروں کی حد سے بڑے اثر کا مسئلہ عثمانی سلطان صدیوں تک حل نہ کر سکے۔ شمال مغربی ایران میں شیخ صفی الدین اسحاق کا انتقال 1334 میں ہوا۔ صفی الدین عسکریت پسند شیعہ عالم تھے۔ اناطولیہ اور ایران کے درمیان دشوار گزار علاقے سے تعلق رکھنے والے شیخ جنید صفی الدین کے پیروکار تھے۔ شیخ جنید نے مقامی سرداروں کا اتحاد بنانا شروع کیا۔ ان کے 14 سالہ نواسے شاہ اسماعیل تھے، جن کی قیادت میں ان کے آرمی نے تبریز فتح کیا اور صفوی سلطنت کی 1501 میں بنیاد رکھی۔ صفوی اور عثمانی اگلی صدیوں میں آپس میں برسر پیکار رہے، یعنی آپس میں لڑائی کرتے رہے۔ شاہ اسماعیل اور سرخ پگڑی والے قزلبستان مشرق سے عثمانی سلطنت کے لیے خطرہ تھے۔ جب سلطان سلیم اول تیاری کر کے ساتھ لاؤ لشکر لے کر 1516 میں نکلے تو شاہ اسماعیل کا خیال تھا کہ حملہ ان پر ہوگا، لیکن عثمانیوں کا نشانہ کوئی اور تھا۔ 24 اگست 1516 کو حلب میں مملوکوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور 250 سال بعد شام مملوکوں کے قبضے سے نکل گیا۔ عثمانیوں کے پاس بارود تھا جو ان کے مخالفین کے پاس اس جنگ میں نہیں تھا۔ مملوکوں کے گھوڑوں پر سوار تیر اندازوں کا مقابلہ عثمانی توپوں اور بندوقوں سے تھا، جو یک طرفہ رہا۔ جنوری 1517 میں قاہرہ فتح ہو گیا۔ مملوکوں نے صلیبی جنگ میں سب کا صفایا کر دیا اور منگولوں کے ہاتھوں مصر اور شام کے علاقے اسلام کے مقامات مقدسہ کو تاراج ہونے سے بچایا۔ 1250 سے یہ حکمران تھے اور بہادر جنگجوؤں کی شہرت رکھتے تھے، لیکن ہتھیاروں میں برتری کی وجہ سے عثمانیوں نے ان کا دور ختم کر دیا۔ مملوکوں کو شکست دے کر عثمانی بحیرہ روم اب عثمانی سلطنت کے پاس تھا۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل گرفتار کیے گئے اور قسطنطنیہ لائے گئے۔ مغرب اور مشرق کو ملانے والے تمام راستے ان عثمانیوں کے پاس تھے۔ ایران، ہند، چین کے یورپ اور افریقہ سے تجارت کا یہ مرکز تھا۔ اون، ریشم، میوے، مسالے، قیمتی پتھر، کاٹن اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، خاص طور پر کھالیں، غلام، سب کے تجارتی راستے یہاں سے تھے۔ اس پر وصول کیا جانے والا کسٹم کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ بحیرہ احمر تک رسائی تھی اور پرتگالی بحریہ کے ساتھ براہ راست مقابلہ تھا۔ یورپی ریاستوں کے ملاحوں نے اس وجہ سے بر صغیر تک پہنچنے کے متبادل راستے ڈھونڈنا شروع کیے۔ پرتگالی مہم جوؤں نے منڈیوں کی تلاش میں افریقہ کے گرد سمندری سفر اسی وجہ سے کیا اور یورپی ملاح سمندروں پر مہارت کی وجہ سے امریکہ تک پہنچے۔ عباسی خلیفہ المتوکل کی گرفتاری کے بعد اور حجاز پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے عثمانی سلطان سلیم اول نے 1517 میں خلیفہ کا اضافی لقب اپنا لیا۔ اگلے 400 سال تک عثمانی سلطان اسے استعمال کرتے رہے۔ دوستوں، سے عثمانیہ کی تاریخ ابھی جاری ہے۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔